نور اسلام چینل پر آنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پہلی امتوں میں سے 3 شخص سفر پر نکلے، دوران سفر رات ہو گئی اور بارش بھی ہونے لگی، تو ایک غار میں رات گزارنے کے لیے وہ داخل ہو گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ایک بڑا سا پتھر پہاڑ سے لڑک کر نیچے آیا اور غار کے دہانے کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس ابتلا و مصیبت سے نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم اپنے ان نیک اعمال پر نظر ڈالتے ہیں جو ہم نے صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کیے ہیں، اور ان نیک اعمال کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں شاید کہ وہ ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے نیک عمل کے حوالے سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، اور رات کے وقت میں، شام کے وقت میں سب سے پہلے انہی کو دودھ پلاتا تھا، انہی کے کھانے کا بندوبست کرتا تھا، ان سے پہلے اپنے اہل و عیال اور اپنے غلاموں اور خادموں کو کھانا وغیرہ نہیں دیتا تھا۔ ایک دن میں جانوروں کے چارے کی تلاش میں دور نکل گیا اور واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے دودھ دوہیا اور ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ گہری نیند میں ہیں۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور ان سے قبل اپنے اہل و عیال اور غلاموں کو بھی دودھ دینا گوارا نہیں کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے ان کے سرہانے کھڑا رہا، ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ خود بیدار ہوئے تو میں نے انہیں وہ رات کا جو حصہ تھا دودھ کا وہ انہیں پلایا اور انہوں نے اسے پی لیا۔ یا اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو جو غار کے منہ کو بند کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم ایک غیر متوقع مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اس سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی اپنی جگہ سے سرک گئی، لیکن باہر نکلنے کا راستہ اب بھی ممکن نہیں تھا۔ دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میری ایک چاچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، حتیٰ کہ وہ محبت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ اپنی شیطانی نفسانی خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ اس پر آمادہ نہ ہوئی اور اس نے انکار کر دیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ قحط سالی اور تنگ دستی کی وجہ سے وہ میرے پاس مجبور ہو کر آئی اور مجھ سے قرض مانگا۔ میں نے اس شرط پر اسے 120 دینار دیے کہ وہ اپنے نفس پر مجھے قدرت دے دے۔ وہ آمادہ ہو گئی۔ جب میں تنہائی میں اسے لے گیا اور وہ میرے قابو میں آ گئی تو میں نے اس سے اپنی شیطانی خواہش پورا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈرو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ اس کے ان الفاظ نے یا اللہ، تیرا خوف میرے دل میں طاری کر دیا اور میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ عورتوں میں مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ میں نے سونے کے وہ دینار بھی اس کے پاس چھوڑ دیے جو نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے میں نے اسے دیے تھے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو چٹان کی صورت میں یہ جو مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے، ہم سب لوگوں سے یا اللہ اسے دور فرما دے۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی، لیکن اب بھی باہر نکلنے کا راستہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ تیسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میں نے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا تھا، سب کی اجرت میں نے ادا کر دی تھی، صرف ایک مزدور ایسا تھا جو کسی بات پر ناراض ہو کر چلا گیا تھا اور اپنی مزدوری نہیں لی تھی، تو میں نے اس کی مزدوری سے غلہ خریدا، اسے کھیتوں میں بویا،
پھر اس سے بتدریج آگے اسے بڑھایا، بکریاں خریدی، گائے خریدی، غلام خریدے، حتیٰ کہ بہت سارا مال جمع ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مزدور آیا اور کہنے لگا، اللہ کے بندے، جو میری اجرت تجھ پر باقی تھی وہ مجھے ادا کر دے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ جو سامنے بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہیں اور غلام ہیں جو تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ سب تیری اجرت کا ثمرہ ہے، ان سب کے تم مالک ہو۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ میری وضاحت کے بعد وہ سارا مال لے کر چلا گیا اور میں نے اس میں سے کچھ بھی اپنے لیے نہیں رکھا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنس گئے ہیں اسے دور فرما دے۔ تو اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان بالکل سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور وہ تینوں شخص اس غار سے باہر آ گئے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے، صحت اور خوشحالی کے وقت میں کی ہوئی نیکی تنگ دستی کے زمانے میں کام آتی ہے۔